إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، دنیا میں سب سے پہلا گھر روئے زمین پہ جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ شریف ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس گھر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ مکرمہ میں، اور یہ گھر لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے. اس میں نشانیاں ہیں. جو اس کے حدود میں داخل ہو گیا وہ امن کے ساتھ رہے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آج کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو رخت سفر باندھ کر اس گھر کی زیارت اور اس گھر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور کچھ سفر میں ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے
اور حج بیت اللہ کی سعادت زندگی میں اللہ ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اس بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے کھڑا کیا تو اس وقت رب العالمین سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مالک الملک تیرے حکم سے ہم نے یہ کام دونوں باپ بیٹا نے سر انجام دیا ہے، تو اپنی رحمت سے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، ابراہیم اب یہ اعلان کر دو کہ لوگوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، لہذا اس گھر کا حج کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر حج کی فرضیت کا اعلان کر۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ میری آواز کتنے دور تک چلی جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما علیک النداء وعلینا البلاغ، ابراہیم تیرا کام ہے آواز دینا، ہمارا کام ہے دنیا کے کونے کونے تک اس آواز کو پہنچانا۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تم اعلان کرو کہ دیکھو کہ کس طرح لوگ پیدل سواریوں پہ زمین کے کونے کونے سے اس گھر تک پہنچے۔ اصل میں اس دعا سے بھی پہلے ابھی یہ گھر تعمیر نہیں ہوا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا مانگی تھی۔ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے مسلمان کے اندر کہ کب وہ موقع آئے کہ جب میں اللہ کے اس گھر کو دیکھوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، اپنے سینے کو ٹھنڈا کروں اور اس گھر کا میں حج ادا کروں۔ جب اپنے لقت جگر اسماعیل کو ماں کی گود میں ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی کھجوروں کی دے کے اس گھر کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں تھا، چٹکن میدان تھا، چھوڑ کر واپس ہوئے تھے نا، تو اس وقت دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اپنی اولاد کو، حالانکہ ایک بیٹا تھا، اپنی اولاد کو، مطلب تھا کہ اب اس کے بعد جو سلسلہ چلنا ہے ان سب کو، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اور قیامت تک جو دین باقی رہنا تھا وہ اسماعیل کی اولاد سے ہونا تھا۔ اللہ اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز پڑھیں۔ مسلمانوں، تمہارے لیے جو ابراہیم نے دعا کی اور تم نے اس دعا کو نہ سمجھا، نماز ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آگے کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ جوگ کر جوگ یہاں آئے۔ آج وہ دیکھ لیں، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ حج کتنا عظیم عمل ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کی ماہیت کے اندر داخل ہو، اگر اس کو نکال دیا جائے تو وہ چیز ہی ختم ہو جائے۔ شرط اور رکن اس میں تھوڑا فرق ہے۔ شرط اس چیز کی ماہیت کے اندر داخل نہیں ہوتی، باہر ہوتی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے اندر داخل نہیں، نماز کے باہر ہے۔ ویسے بھی انسان وضو کر سکتا ہے، وضو کرے بذات خود ایک عبادت، لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ استقبال قبلہ نماز کے لیے شرط ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، حالانکہ نماز کے اندر داخل نہیں۔ نماز کا متعلق ہے وہ تکبیر تحریمہ نیت سے لے کر سلام تک،
اس کی دعائیں، قیام، رکوع، سجود، یہ ساری چیزیں نماز کے ارکان ہیں۔ ماہیت وہ چیز ہوتی ہے جو بنیاد کے اندر داخل ہوتی ہے۔ کسی بھی آپ کمرے کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے بنیاد نیچے مضبوط کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر چھت ڈالی جائے۔ اگر بنیاد نکال دو تو چھت رہتی نہیں، گر جاتی ہے۔ بس یہی چیز اگر آپ اسلام سے حج کو نکالیں جو 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 5 میں سے ایک بنیاد، ایک اساس، ایک رکن وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے استطاعت کے ساتھ۔ اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص حج نہیں کرتا، اس کے پاس مالی جانی سفر کی استطاعت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا چاہیے اس مسلمان کو۔ وہ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں اس سال خود حج کے لیے نہ جاؤں، میں ان علاقوں کا چکر لگاؤں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے آس پاس دور دراز دیہاتوں کا، میں جا کر دیکھوں جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہ حج کے لیے نہیں نکلے، میں ان کو کوڑے ماروں، ان کو سزا دوں۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں رہے۔ اتنا سخت جملہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کے اندر 5 چیزیں، سب سے پہلے اسلام، دوسرے نمبر پر کافر پر حج فرض نہیں، مسلمان ہونا، عاقل، عقل مند ہو، مجنون، پاگل، دیوانہ اس پر حج فرض نہیں، بالغ، بلوغت شرط ہے حج کے لیے، استطاعت کے اندر یہ شامل ہے۔ نابالغ بچہ اس کے اوپر حج فرض نہیں، ہاں اگر وہ حج کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو اٹھا کر حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ نکلے تو کہنے لگی کہ اس پر حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ولاکی اجر، اجر تجھے ملے گا کیونکہ یہ بچہ تو مکلف ہی نہیں۔ بلوغت، آزادی، غلام پر حج فرض نہیں، آزاد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ 5ویں چیز تو اس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت کے اندر کہ اس کے پاس سفر کا خرچہ ہو، جسمانی سفر کے اوپر بیٹھ کے، سواری کے اوپر بیٹھ کے سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، راستہ پر امن ہو، یہ تینوں چیزیں استطاعت کے اندر آتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ عورت اگر ہو، چوتھی شرط اس کے لیے استطاعت یہ ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو یا خامد ہو، جو اس کا ساتھ ہو، کیونکہ عورت اکیلی حج کے لیے نہ نکلے، کسی بھی سفر کے لیے نہ نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ 5 جب چیزیں پائی جائیں تو پھر انسان کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جب انسان اللہ رب العالمین کے حکم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا لہذا حج کرو۔ ایک صحابی کہنے لگا فی کل عام، اللہ کے رسول ہر سال آپ خاموش رہے۔ دوسری بات، تیسری بات، اب میں لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر یہ ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت ہی نہ رکھتے۔ زندگی میں ایک بار حج جب استطاعت ہو تو فرض ہے، اور انسان کو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار کر دیا تو وہ کہے گی اب تو ضرورت ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ، حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جو جزا ہے وہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، جو حج اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر، گناہوں کو یہ مٹا دیتا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں،
ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا دست مبارک ہاتھ مبارک آگے کیجیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کیا ہو، خود ہی کہتے ہو اسلام قبول کرنا ہے. کہیں گے یا رسول اللہ میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں. کیا شرط ہے؟ کیا اللہ رب العالمین میری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کروا دیں گے؟ میں مسلمان ہو کے بھی اگر بوڑھا ہو گیا اب میں کتنا عمل کر لوں گا، اب میں کتنا عمل کر لوں گا، کیا پچھلی زندگی کے سارے گناہ جو ہیں ان کی سزا پھر ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یهدم ما كان قبله. جب انسان سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر دیتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، کفر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اسلام کا قبول کرنا اس کی پچھلی زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر اسلام کی خاطر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ ہجرت بھی انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور حج جو انسان کرتا ہے اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کہ تاکہ حج کر کے تو لوگ کہیں حج صاحب آ گئی، اس لیے نہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حج کیا، اللہ کا حکم تھا خالص اللہ کے لیے. جب یہ انسان کی کیفیت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے بھی انسان کے پچھلے زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تیسرا فائدہ فضیلت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایُّ العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے. کیونکہ ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، نماز بھی، روزہ بھی، زکات بھی، حج بھی، باقی نیک اعمال بھی. اگر سرے سے ایمان ہی نہیں تو یہ جتنا مرضی نیک عمل کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں. ہاں دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی بدلہ اللہ رب العالمین دے دے، لیکن آخرت میں تو جہنم میں اللہ معاف فرمائے. اس لیے ایمان کی فکر کیجیے اور کسی بھی چیز پر ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہ کیجیے کہ ایمان کو بیچ دو اور باقی دنیا کا مفاد حاصل کرنا، کبھی بھی ایسا نہ ہونے دینا. جان جاتی ہے چلنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثم ای، پھر کون سا عمل؟ اب میں جہاد فی سبیل اللہ. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حج، اللہ کے راستے میں حج کرنا. جہاد فی سبیل اللہ کے بعد یہ سب سے افضل عمل ہے. لیکن دوسری روایت میں حج کو ہی سب سے افضل جہاد قرار دیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بڑا افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ عورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور. افضل جہاد وہ حج مبرور ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ سب سے افضل جہاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اسی فضیلت کو مزید بیان کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، ضعیف ہیں، عورتیں ہیں، ان کا جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة. بوڑھے آدمی، کمزور آدمی جو سفر کی استطاعت نہیں رکھتا یا جہاد کے اندر جا کے لڑ نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے، لاغر، اور عورت، ان سب کا جو جہاد ہے الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرنا. حج اور عمرہ کرنا یہ ان لوگوں کے لیے سب سے افضل جہاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہر شخص معیشت کی تنگی کا رونا روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
ایک حدیث میں ادیب بین الحج والعمرہ، ایک روایت میں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. ایک کیا ہے تو اس کے بعد دوسرا کر لو، پھر اگلا موسم آیا تو حج کر لو، پھر عمرہ کر لو، پھر ایک چھوڑ کے آگے اس طرح حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ، یہ دونوں انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں كَمَا تَنْفِي الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جس طرح فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ انسان کی فقیری کو اور اس کے گناہوں کو دونوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جائے، سونے اور چاندی کو ڈالا جائے تو اس کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے. اس طرح بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے پیسے لگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اتنے پیسے لگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. یاد رکھیے بظاہر ہماری سوچ واقعی یہ کہتی ہے اتنا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس کو مقدم کیا ہے وہ لوگ کبھی بھی فقر و فاقے کی شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ ان کے ہاتھ مال و دولت کو شمار کرتے کرتے تھک جاتے، اتنا اللہ رب العالمین ان کو عطا فرماتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور دنیا میں معیشت کی تنگی کا یہ خاتمے کا سبب بھی ہے حج کرنا اور عمرہ کرنا. اللہ اکبر، یہ لوگ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. کوئی مہمان بنتا ہے کسی وزیر کا، کوئی مہمان بنتا ہے کسی مشیر کا، کوئی مہمان بنتا ہے کسی بادشاہ کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وقت اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، لڑائی قتال کرنے والا اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اللہ کی بات کو قبول کر کے وہاں پہنچ گئے اور وسألوہ فأعطاہم، پھر وہاں پہنچ کر جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، حج اور عمرہ سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے، میں نے تھوڑا پہلے اشارہ کیا کہ انسان کی نیت خالص ہو، اخلاص ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر جتنا مبارک ہے، جتنا بابرکت سفر ہے، اس میں اتنی ہی حلال کی کمائی، حرام کی کمائی، کیونکہ اللہ رب العالمین طیب ہے اور طیب چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اس لیے بعض اوقات انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، جانی مشقت بھی اٹھاتا ہے، سفر کی صعوبت بھی برداشت کرتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام مال کے ذریعے سفر کیا، عمرے کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کہا، آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک لک ولا سعدیک، جاؤ چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، کوئی تمہاری حاضری قبول نہیں، کیونکہ تمہارا کھانا حرام کا، تمہارا پینا حرام کا، تمہارا لباس حرام کا، اس لیے تمہارا یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا جتنا یہ عظیم بندہ مہمان ہے، اس کو اتنا ہی اپنے عمل کو، اپنے مال کو خیال کر کے حلال کمانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو میں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ ایسا نہ کر سکوں اور پھر وہاں دعا بھی کرے تو دعا قبول نہ ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے، محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد بیت اللہ میں جاتا ہے، پتہ گندہ عادت ہے، کپڑے بھی، لیکن جب وہاں پہنچ گیا دعا کی ربی یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا اس کی حرام کی، فأنى يستجاب له، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بیت اللہ کے اندر جا کے دعا مانگتا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. وجہ اس لیے یا اس کی نیت خراب ہے یا اس کا مال حرام کا ہے، جس وجہ سے. اللہ اکبر. آخری فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان خوش نصیب انسان سفر حج یا سفر عمرہ میں
اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القیامہ. اللہ اکبر. زندہ بندے کو ایک حج کا ثواب, حج کیا واپس آ گیا, ثواب مل گیا اس کا. اب اس کے اوپر منحصر ہے کہ یہ اس کے ثواب کو کتنا محفوظ رکھ سکتا ہے کہ ضائع کر دیتا ہے. لیکن یہ آدمی خالص نیت سے حلال کمائی سے حج کے لیے گیا, احرام کی حالت میں فوت ہو گیا یا راستے میں اس کو موت آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور اگر یہ شخص ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه, اس آدمی اگر عمرے کے لیے گیا تو راستے میں فوت ہو گئے تو اس کا بھی قیامت تک کے لیے عمرے کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ایک صحابی اپنی اونٹنی سے گرے, گردن ٹوٹی, فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوه بماء وسدر, اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دے دو. وکفنوه بثوبیہ, اس کی احرام کی دونوں چادروں میں اس کو کفن دے دو. ولا تخمروا رأسه, اس کے سر کو نہ ڈانپنا, کیونکہ محرم آدمی مرد سر نہیں ڈانپتا احرام کی حالت میں. ولا تحنطوه, احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی نہیں لگانی. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا, کیونکہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا. یہ ہے ان لوگوں کا مقام و مرتبہ جو حج کے لیے جاتے ہیں, جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے, اور اس کے جو احکام ہیں, جو عمرہ اور حج کرنے کے احکام ہیں, وہ بھی انسان کو سیکھنے چاہیے تاکہ سنت کے مطابق یہ عظیم عمل ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان وہاں پہنچ کر اپنی مرضی کرے اور اجر و ثواب سے محروم ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. وتم حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور حلال کمائی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتا ہے, اس کے گھر سے لے کر حج تک, میدان عرفات تک پہنچنے میں جتنا وقت لگتا ہے یا جتنا سفر ہے, اس سفر میں سواری کے ہر قدم کے بدلے اس انسان کو نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے, اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہر قدم کے بدلے, سواری کے ہر قدم کے بدلے. اب اگر انسان سواری پر, پیدل, گاڑی پر نہیں جا رہا, بائی ایئر جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس بات کا قادر ہے, وہ جانتا ہے, اس کو بھی یہ علم تھا کہ یہ سفر جدید ہوں گے, دنوں کے سفر گھنٹوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اس سفر کو بھی جو رفتار ہے جہاز کی اس کے برابر اجر و ثواب انسان کو عطا کرے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ طواف کرتا ہے ایک قدم کے بدلے, جب انسان طواف کرتا ہے, چکر لگاتا ہے نا, ایک ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں انسان. پھر وہ جب طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے طواف کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. پھر انسان میدان عرفات میں پہنچتا ہے, وہاں
جو اصل حج کا رکن ہے وہ ادا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین اس اپنے بندے پر، یہ جتنے بھی بندے ہیں ان سب پر فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں دور دراز کے سفر کر کے آئے ہیں، فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں دیکھ لو یہ میری رحمت کی امید لیے میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہاں جمع ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر یہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں تم دعا دینا، میں نے ان سب کو ہی اس طرح معاف کر دیا ہے جس طرح یہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسی طرح یہ آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جب یہ انسان میدان عرفات میں اس رکن کو ادا کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افیضو، لوٹ جاؤ یہاں سے مشرق حرام کی طرف، مزدلفہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کنکریاں مارتا ہے، کنکریاں مارتا ہے تو ہر کنکری کے بدلے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. پھر یہ طواف افاضہ کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، فرشتہ کہتے ہیں اللہ اب تک تو رب نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا، اب اپنی باقی زندگی جو ہے اس کو حفاظت سے رکھنا، اب باقی زندگی جو ہے اس کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا. یہ ہے ان لوگوں کا اجر و ثواب جو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جا چکے ہیں اور جو جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی بار بار اس کے انتظار نصیب فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.